شیخ الحدیث ترجمان مسلک محدثین شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث جامعہ امام بخاری اہل حدیث مقام حیات سرگودہ جناب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری دعوت اہل حدیث کے عنوان پہ انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد انشاءاللہ برکاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ، پھر اسی طرح آگے سلسلہ چلائیں گے جناب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری۔ ٹھیک ہے وقت کی مناسبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آج کی یہ محتم بالشان محتمر اور مجلس دعوت اہل حدیث کے عنوان سے عنوان ہے۔ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کون لوگ ہیں؟ ان کے حوالہ سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے خلاف اس قدر منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ حقیقت پر پردہ ڈال دیا گیا۔ ہمارا چہرہ کیا تھا، لوگوں کو کیا دکھایا، ہم کون تھے، ہمارے متعلق کیا بتایا، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم بجا طور پر اپنی پہچان اور شناخت نہیں کروا سکے۔ اس لیے ہمارے متعلق لوگوں کے اذہان میں
یہ بات آتی ہے کہ یہ کوئی فرقہ جدیدہ ہے، نیا فرقہ، نئی جماعت، کوئی گروہ ہے۔ بعض نے تو یہاں تک اہل حدیث کے متعلق کہہ دیا کہ یہ انگریز کی اولاد ہیں۔ انگریز سے پہلے دنیا میں اہل حدیث نہیں تھے، ان کا وجود نہیں تھا۔ دراصل یہ وہی بات ہے جو امام احمد بن سنان واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، جو امام ابن البی الحاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت و علوم الحدیث میں صحیح سند سے ذکر کی ہے۔ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث وَإِذَا ابْتَدَى الرَّجُلُ بِدْعَةً نُزِيَ حِلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ۔ دنیا میں ایک بدعتی شخص ایسا نہیں جو حق سے منحرف ہو، بدعتی جو اہل حدیث کے متعلق اپنے دل میں بغض اور عناد نہ پالتا ہو۔ اس لیے بعض ہمارے علماء نے یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ بدعتی کی نشانی یہ ہے کہ اہل حدیث کو برا کہتا ہے۔ جو اہل حدیث کی بدخوئی کرتا ہے، انہیں برا کہتا ہے، اب یقین جان لیں یہ بدعتی ہے۔ مسلمانوں، ایک سادی سی بات ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر تھے یا نہیں تھے؟ آپ کا ایمان اور دین کیا کہتا ہے؟ بولیے۔ نہیں کوئی ممانت ہے بولنے کی؟ اچھا، یہ زانی صاحب والا سامان تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو سر اور لے اور یہ سلسلہ ہے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جی۔ اللہ قبول فرما لیجیے ہر کی کوشش کو۔ محدثین ائمہ دین حق پر تھے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہتا ہے محدثین حق پر نہیں تھے؟ صحیح دین، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اور علم نافع محدثین کے پاس تھا۔ گیا گزرا انسان بھی ہوگا جو بڑا گیا گزرا انسان، ملحد، زندیق، بے دین، وہ یہ کہے گا کہ محدثین حق پر نہیں تھے، ورنہ محدثین نیلی فام چھت کے نیچے کوئی فرد بشر نہیں جو مسلمان ہو اور محدثین کے بارے میں بدخوئی کرتا ہو۔ حق پر تھے نا؟ اس لیے کیوں حق پر تھے کہ وہ وحی کے متبع تھے، وحی کے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے متبعین، میں اور میرے پیروکار، میں اور میرے ماننے والے بصیرت پر ہیں۔ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، کس پر ہیں؟ یہ تو اصحاب موسیٰ کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ اصحاب موسیٰ کی بات ہے۔ اور اصحاب محمد کا کیا کہنا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ پیغام چلا گیا؟ یہ ہمارا مسلک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے متبع تھے، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اور آپ نے وحی پر ایمان بھی لایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومنوں نے بھی ایمان لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان لایا۔ شریک بن عبداللہ القاضی رحمہ اللہ 170 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، الاسماء و صفات بہقی میں ان کا ایک قول ہے حسن سند کے ساتھ، فرماتے ہیں لوگوں ہوش میں آؤ، بتاؤ ہم نے دین کن سے لیا؟ ہم نے دین تابعین سے لیا۔ کس سے لیا؟ تابعی کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ مطلب جو صحابہ کے پیچھے آئے وہ تابعین بن گئے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر انہیں موت آ گئی، وہ صحابہ کہلوائے۔ ہم نے دین کس سے سیکھا؟
ताबीईन से सीखा। ताबीईन ने किससे सीखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से सीखा। और अगली बात तो पूछने और बताने की ज़रूरत नहीं, सहाबा ने किससे दीन सीखा ये सबको पता है। मुसलमानों इतनी बात समझ लो कि सहाबा के पास हक था और मुहद्दिसीन इज़ाम के पास, अइम्मा दीन के पास, अइम्मा अहले सुन्नत के पास, अइम्मा इस्लाम के पास, अइम्मा हुदा के पास हक था कि नहीं था? ये बात अटल है। अगर किसी को कोई शक व शुबह है वो ज़हर कर दे। असहाब भी हक पर, मुहद्दिसीन भी हक पर। भले लोगों, ये फ़कीर लोग, फ़कीर मनश अहले हदीस पर बातिल पे कैसे हैं? जवाब दो। किसी को बात तो समझ नहीं आई। एक तो लाइट तंग करती है, ये मसला होता है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम। हम तो है मदरसों के लोग बेचारे, पढ़ने पढ़े किताबों के, उधर तो मदरसे में लाइट होती कोई नहीं हमारी जी। शेख साहब, हाँ जी, जदीद दौर है जी, उधर भी जदीद दौर भेजे ना हमारे दरस में भी जी। सहाबा हक पर, अइम्मा अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन इज़ाम, मतलब अहमद इब्न हंबल, शाफी, मालिक, बुखारी और दीगर अइम्मा दीन, अइम्मा हदीस, हुफ़ाज़ हदीस, हुफ़ाज़ हदीस, हुफ़ाज़ हदीस हक पे थे कि नहीं थे? हक पर थे। अगर किसी को कोई पहले अर्ज कर दिया कि शुबह है तो वो बयान करे कि उनका हक पर होना मशकूक था। अगर बिल यकीन कि वो हक पर थे तो आज का अहले हदीस बातिल पे क्यों? ये बात किसी को समझ आ गई जी? हाथ खड़ा करे जिसको समझ आइए जी। एक नौजवान चाहिए, साथी, पढ़ा लिखा, ज़ी शऊर, दानिश्वर, अक्ल बीनिश वाला, जो कहे मुझे बात समझ आ गई जी। आपको मेरे भाई समझ आ गई, माशाल्लाह। और कोई? आप तो बुजुर्ग हैं ना, मोहतरम है ना जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, बस किसी को नहीं समझ आई? अच्छा जी, आप जवानों में हैं। ठीक हो गया जी, अल्लाह सब कुछ जय खैर दे। मैं फिर अर्ज करता हूँ, असहाब हक पर थे। सहाबा का दीन मुंतकिल हुआ ताबीन को, और ताबीन का दीन मुहद्दिसीन के पास, हक पर हो गए। और हम भाई, हमने तो दीन में एक शिक और जुज़ी भी, एक शिक और जुज़ी होती है ना, वो भी इजाद नहीं की। लोगों ने तो पूरे मजहब और दीन इख्तरा कर लिए थे, लेकिन अहले हदीस अल्लाह की वही पर हैं। कैसे? जैसे मुहद्दिसीन इज़ाम और असहाबे मोहम्मद अल्लाह के दीन पर थे। जो अहले हदीस को बुरा कहते हैं ना, यकीन कर लो कि वो पहले जो मुसलमान गुजरे हैं, पहले मुसलमान मुहद्दिसीन, उनके बारे में बुराई कर रहा है। भाई, आपको अहले हदीस से बुग़्ज़ मुबारक हो, बच्चा, अल्लाह के बंदे, अहले हदीस से बुग़्ज़ न रख। इनको करीब से देखिए कौन लोग हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन ये जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि अहले हदीस का ग्रोह अहले हक का ग्रोह है। अब एक सवाल पीछे रह गया, भाई आपका इतना बड़ा दावा है, इतना बड़ा दावा है, तो दावे पे तो दलील चाहिए होती है ना। सारे कहते हैं हम हक पर हैं, ये कोई कहना मुश्किल है जी हम हक पर हैं? ये तो इंतहाई आसान है, हर कोई कह सकता है। बातिल परस्त भी कहते हैं कि हम हक पर हैं, गुमराह और जिंदीक भी कहते हैं कि हम ही हक पर हैं। तो अहले हदीस का भी यही दावा है। आया फर्क कौन करेगा, बताएगा कौन? कौन बताएगा कि हक पर कौन और बातिल पर कौन? मजलिस है, मुख्तसर बात, दो बातें हैं, दो दलीलें हैं, दो दलीलें। कितनी दलीलें? आपसे कोई पूछे अहले हदीस हक वाले हैं तो दलील दो, तो दो दलीलें पेश करनी है आपने। पहली दलील कौन सी? हम वही को दीन मानते हैं, वही को, कुरान और हदीस वही के साथ साथ
ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پیش کرتے ہیں. قرآن کی کوئی تعبیر، حدیث کا کوئی معنی مطلب اپنے علم کے بلبوتے پر نہیں لیتے. ہم قرآن کی وہی تفسیر، وہی تعبیر کرتے ہیں جو صحابہ محمد سے منقول ہے، جو ائمہ محدثین سے. سمجھ آتی ہے بات؟ کسی حدیث کا توجہ فرمائیے. بزرگ یہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، بزرگ جو ہے نا یہ زیادہ پریشان کر رہے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے. جی آپ ذرا توجہ فرمائیے، یا ادھر آ جائیں اوپر. اچھا جی توجہ فرمائیں نا. جن بھائیوں نے بیٹھنا ہے وہ توجہ سے بیٹھے. مجلس کے آداب ہوتے، خالص دینی مجلس ہے، اور شیخ بھی تشریف فرمائے ہیں، ایک برکت ہے آپ کے لیے اللہ. تو آپ ذرا توجہ فرمائیے گا. قرآن اور حدیث، قرآن اور کیا ہم اپنے علم کے بلبوتے پر سمجھتے جس دنیا جہان سمجھ رہی ہے؟ یہ فرق سمجھ لیں کہ ہم اسی فہم پر ہیں، اسی عمل پر ہیں، اسی عقیدے اور اسی علم پر ہیں جو اصحاب محمد کے پاس تھا، جو محدثین اعظام کے پاس تھا. ابھی کوئی بھائی کھڑا ہو جائے کہ جی اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور عمل صحابہ اور محدثین کے خلاف ہے، ابھی اس مجلس میں، ابھی الان الحین اسی وقت اس کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، متروک چھوڑیں گے اس کو. اہل حدیث ایک حقیقت کا نام ہے، دنیا اس کو نہیں جانتی ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے حق والے تو ہیں ہی ہیں، ہم اصحاب محمد اور ائمہ محدثین کے عقیدہ اور عمل کے پاسبان بھی ہیں. اہل حدیث نے قربانیاں دی اس پاسبانی پہ اللہ کے فضل و کرم سے. اہل حدیث نے وہ دن دیکھے جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. لوگ کہتے تھے مکھیاں اڑا رہے ہو، رفع الیدین کرتے تھے، لوگ کہتے مکھیاں اڑا رہے ہو. کوئی انگشت شہادت نماز کے اندر انگلی کو اٹھاتا تو یہ انگلی کاٹ بھی دی گئی. اہل حدیث نماز پڑھتا تھا، کہتے جگہ پلید ہو گئی اس کو کریدتے تھے، صفحے کاٹ کر بیر پھینکتے تھے. ایک ایسے عالم کو جانتا، بزرگ عالم اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، اپنی مسجد، بازار میں مسجد تھی، کہتے ہیں کہ شقی القلب آیا، دیکھا ایک پلا کتیا کا بچہ ایک نالی میں گرا، وہ اٹھا کر ان کے سامنے نماز کی حالت میں پھینک دیا. کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو؟ یار انہوں نے لوگوں کا بگاڑا کیا ہے؟ بھلے لوگوں کیا بگاڑا انہوں نے؟ کسی کا کیا نقصان کیا انہوں نے؟ سارا جہان دنیا ان کی دشمن کیوں ہے؟ کوئی تو بات اور وجہ ہے نانا. تعداد میں یہ تھوڑے ہیں، افرادی قوت میں یہ کم ہیں، مگر دشمن ان کے ہیں چہار سو. ان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، چہار سو ان کی جنگ. آپ کیا خیال کرتے ہیں آپ کے علماء جو ہیں چہار سو لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ ایک محاذ پر نہیں، 10 محاذ، 20 محاذ، سینکڑوں محاذ میں ایک وقت میں لڑ رہے ہیں. اہل حدیث نہ ہوتے، اہل حدیث نہ ہوتے، اس زمین پر تو کار بچا ہوتا، فساد، بربادی، پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ اللہ کے دین کے پاسبان ہیں. یہ اپنے عمل کے ساتھ، ان کی ایک پہچان ہے خاص، ان کی پہچان، ان کا عمل ہے. دور سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل الحدیث ہیں. ایک دفعہ مجھے ننکانہ صاحب جانا ہوا، عصر کا وقت تھا، تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے ہے نا ننکانہ صاحب کی جو قبر ہے. 2 ساتھی تھے ہم، ادھر ایک صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے. ظاہر ہے وہ سکھ مکتب سے یا فرقے سے، گروہ سے، ان کا مذہب سے تعلق تھا. بیٹھے پانی پینے، جی پانی پینا ہے. پشتوں میں بچے کو کہا کہ گلاس اچھی طرح دھو کر پانی لانا. اسی اسنا میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے. پوچھا کہ جب ہم سامنے سے آ رہے تھے تو آپ نے کیا خیال کیا؟ کہتے میں نے کیا خیال کرنا سی، میں کہا 2 اہل حدیث آنے پہنے، 2 اہل حدیث آ رہے تھے. ان کی اپنی پہچان ہے، ان کے چہرے مورے بتاتے ہیں، ان کا وجود بتاتا ہے یہ محمدیین ہیں.
لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں. زور کی اذان اول وقت ہوتی ہے، کہتا ہے یہ کون سی اذان ہے جی؟ عصر کی اول وقت ہوتی ہے، یہ کون سی اذان ہے؟ یہ اجنبی ہیں، اجنبی، ان کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے. ان کی تراویح پہ لوگ گوشنوائی کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ ان کی نماز 8 رکعت ہے. لوگ شلواریں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پانی آ گیا ہے. ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں رسول اللہ کے دین اور سنت پر، یہ چمٹے ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت برداشت ہی نہیں کر سکتے. کر سکتے؟ یہ عظمتوں والے لوگ ہیں. ان کی دعوت کی بنا اللہ کی وحی پر ہے. کس پر ہے؟ اللہ کی وحی پر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری سچائی کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی ہم نے قرآن کی آیت پیش کی یا رسول اللہ کی حدیث پیش کی، قرآن کی آیت اور حدیث کا معنی مفہوم ہم نے اپنی طرف سے نہیں لیا، ہم نے وہی معنی امت پر پیش کیا جو محدثین اعظام نے پیش کیا تھا. بس دنیا میں یہ اعزاز اہل حدیث کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کہ قرآن فہمی میں اور حدیث فہمی میں اصحاب محمد کے علم اور ان کے عمل کو پیش کرے صلی اللہ علیہ. بات سمجھ آتی ہے؟ صحابہ حق پر محدثین، ہم اتنے صبر والے ہیں، اتنے صبر والے ہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کے دین پر اکتفا کر لیا. محدثین ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہم ان کے خوش چین ہیں. جو تعبیر دین کی محدثین اعظام نے پیش کی ہے، جو تعبیر دین کی مسلک اہل حدیث مسلک محدثین کے اندر ہے، ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں. حدیثیں ہیں، ہم حدیثوں کے دفاع میں پیرا دے رہے ہیں. قرآن کے حدیث کے الفاظ کا بھی دفاع کیا اور قرآن و حدیث کے معنی اور مطالب کا بھی دفاع کیا. کوئی ہے جو قرآن کی غلط تعبیر کر دے؟ کرتے رہیں، گمراہ کرتے ہیں. اہل حدیث روک ٹوک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان کو باطل پرست ثابت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو زندیق ثابت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کو ملحد ثابت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو بدعتی اور مشرک ثابت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بات ہے. علامہ مقریزی رحمت اللہ علیہ کی 845 پہ فوت ہوئے. مجھے دیکھیے، مجھے ایک بزرگ بڑا تنگ کر دیں جی، دسو کوئی دارو. اللہ اکبر. اللہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا جی، مسائل ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے جی. ہاں جی ایسے ہے، تسے فرمایا گل سامنے آؤ پھر میرے جی، تسی سامنے آؤ جی. لیٹر جی میں آؤ، لیٹر ٹکے رہا. خیر تسی سامنے آؤ جی. استاد نے نا بچیاں نو اپنے والی توجہ رکھن دیندے نے. جڑا بچہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے بھائی کی. سبحان اللہ و بحمدہ. ہن سارے سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تسی جاگ رہے ہو نا جی؟ تسی بھی اچھا جی. لوگوں نے کوشش کی، ہم نے اپنے علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اللہ کے دین پر پیرا دیا، قرآن و حدیث کے معنی اور مطالب پر پیرا دیا. صحیح بخاری میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر سواری پر پڑھ لیتے تھے. نماز وتر کیا کہا؟ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا. کس نے ہمیں بتایا؟ محدثین نے بتایا، محدثین نے بتایا، محدثین نے بتایا، ائمہ دین نے بتایا کہ نماز وتر سنت ہے، واجب نہیں ہے. صلاۃ مکتوبہ فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی، نفل ہو جاتی ہے. تو دلیل ہے کہ کیا ہیں؟ سنت اور نفل ہیں وتر. علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے. ان کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ چلتی پھرتی لائبریری ہے. انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز وتر کا اطلاق
وطر کا اطلاق تہجد اور قیام اللیل پر کر دیتے تھے. تو وطر کا لفظ کس نماز پر بول دیتے تھے؟ تو اصل وہ نماز تہجد کی تھی. آپ سواری پر پڑھتے تھے، وطر تو اتر کر پڑھتے تھے سواری پر. سمجھ تو کوئی نہیں آئی، بات سمجھ نہیں آئی. بہت بڑی بات کر دی نا، بڑی بات کر دی. آپ کو سمجھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری پر وطر پڑھتے تھے، لفظ آیا ہے وطر، یوترو. آپ جو وطر پڑھتے تھے اپنی سواری پر، وہ دراصل وطر کی نماز نہیں ہوتی تھی، قیام اللیل ہوتا تھا. وہ نماز تہجد ہوتی تھی جو آپ سواری پر پڑھتے تھے، وطر تو اتر کر پڑھتے تھے. یہ تعویل کی. صحابی کا فام پیش کیا. میرے رب کا کرنا دیکھیں اہل حدیث، آپ کو مبارک ہو. اسی حدیث کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد، عبداللہ بن عمر کے شاگرد، ابھی ان کو یہ خوف لاحق ہوگا کہ فجر طلوع ہو جائے گی. فجر، سواری کو سائیڈ پہ کیا، راستے سے نیچے اترے، نماز وطر ادا کر لی. کیا عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتے مجھے یہ اندیشہ تھا فجر طلوع ہو جائے گی، لہذا میں نے سوچا جلدی جلدی نماز وطر پڑھ لوں. فرمایا رسول اللہ کا اسوہ، محمد کی سنت کیا آپ کے لیے کافی نہیں؟ پیغمبر تو سواری پر وطر پڑھ لیے کرتے تھے. دنیا کی کوئی طاقت آئے اس کا جواب دے، ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اہل حدیث ہو، اللہ نے آپ کو مبارک علم دیا ہے. آپ اصحاب محمد کے خلاف ہونے والی باتیں صحابہ کے خلاف، یہ خلاف بات نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں مطلب یہ کیا ہے؟ بس زنی نہیں ہے صحابہ کے بارے میں کہ عبداللہ بن عمر وطر کی نماز نہیں، قیام اللیل پر وطر کے لفظ استعمال کر لیتے تھے. اسی روایت کے اندر، اسی ابھی بخاری کسی کے گھر آئے، ہم سے گھر میں ہے تو لائے، ہم ابھی دکھائیں گے، یہ دیکھو فجر طلوع ہونے لگی. فجر، مجھے اندیشہ ہوا، میں اترا اور میں نے وطر پڑھ لیا. کیا محمد کی سنت کافی نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، سبحان اللہ. ایک دلیل یہ تو ہوئی ضمناً بات، جملہ معترضہ کے طور پر ہوئی. اہل حدیث اس زمین پر اللہ کے دین کے محافظ ہیں. کیا ہیں؟ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، لعن رسول اللہ، توجہ فرمائیے، لعن رسول اللہ صلی اللہ المحلل وال، لعن رسول اللہ المحلل والمحللہ، کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کون ہیں؟ اور ملعون ہیں. کون ہیں؟ ملعون ہیں. لعنتی ہیں کہ نہیں؟ حلالہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. لعنت والے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو بتاؤ اہل حدیث اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ لعن رسول اللہ المحلل والمحللہ. سبحان اللہ. ایک صاحب نے لکھا، ایک کہ لعن رسول اللہ، لعنہ کا معنی رحمہ، لعنت کا معنی رحمت ہے، اور لعنت کا معنی دلیل کیا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سببتہ او لعنتہ، جس کو میں نے برا بھلا کہا، جس کو میں نے سب کیا، جس پر میں نے لعنت کی، فجعلھا لہو رحمہ، اللہ تو اس کے لیے رحمت بنا دے. چونکہ یہاں لعنت ہوئی ہے، اس کے لیے رحمت بن گئی. اللہ اکبر. دین کا لوگوں نے حشر کر دیا. اہل حدیثوں آپ کو مبارک ہو کہ صحیح اور سچا دین آپ کے پاس ہے. صحیح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سنت کام پر تو وعید سنا دی نا، خلاف شرع کام پر وعید سنا دی. کیا سنا دی؟ وعید سنا دی. اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سنت کاموں پر وعید کے بجائے رحمت کرتے تھے، رحمت کی دعا کرتے تھے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے حلالہ کیا. یہی مطلب ہے؟
یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے حلالہ کرنے والے کو ثواب بھی ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ثواب۔ میں عادی ہوں ان باتوں کا کرنے کا، مجھے شرم آتی ہے ان باتوں کی۔ میں کہتا ہوں ہمارا جو سٹیج ہے اس کو خوبصورت رہنا چاہیے، ایسی ویسی باتیں، ننگی دھڑنگی باتیں اور خلاف آداب اور سنجیدگی سے ہٹی ہوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ ہم اس دین پر ہیں جو دین اصحاب محمد کے پاس تھا، قرآن و حدیث کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں، وحی کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں، مگر وحی کی تعبیر وہی معتبر ہے جو محدثین اعظام نے پیش کی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی بندہ کام کر سکتا، خارجی فتنہ، کون سا فتنہ؟ خارجی فتنہ، دنیا میں بہت شدید فتنہ، جتنے فتنے پھوٹے ہیں اس خارجیت سے، جتنے فتنے پھوٹے ہیں، کس سے؟ دو بڑے فتنے، ایک رافضیت کا، ایک ناصبیت کا، یہ بھی خوارج سے پھوٹے ہیں۔ کس سے پھوٹے ہیں؟ خوارج سے پھوٹے ہیں۔ خوارج فتنہ کیسے بن گئے؟ فتنہ کیسے بنے؟ قرآن تو وہ پیش کرتے تھے، حدیثیں وہ بھی پیش کرتے تھے، خوارج کیا کرتے تھے؟ قرآن بھی پڑھتے تھے، حدیثیں بھی پڑھتے تھے، اپنی دلیلوں میں قرآن پیش کرتے تھے، اور مگر اصحاب محمد کو پیش نہیں کرتے تھے۔ تو فتنہ بنے کہ نہیں بنے؟ دنیا کو سبق یہی دینا چاہتے ہیں، دنیا والوں اگر فتنہ بننے سے بچنا چاہتے ہو تو اصحاب محمد کو پیش کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی فہم معتبر ہے، وہی علم صحیح ہے، وہی علم صحیح ہے، وہی علم صحیح ہے جو اصحاب محمد کے پاس تھا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اعظام، ائمہ اہل سنت، سب سے بڑی خوبی، ہر خوبی سے بڑھ کر خوبی یہ تھی کہ اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو سمجھتے تھے۔ اور میرے رب کی مراد کو کون سمجھتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھتے تھے اور ائمہ اعظام سمجھتے تھے۔ جو دین کی تعبیر انہوں نے پیش کی، جو دین کی تعبیر انہوں نے پیش کی، وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ کوئی نعرہ شرع مار دو، کوئی نہیں، خیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ادھر رکھو۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ اچھا جی، کوئی نہیں، کوئی ہاں جی، گالی میں درمیان سے۔ اچھا جی، تھکے ہوئے ہو جی، کوئی پٹھے شٹھے سے نہیں بڑھ دے رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اچھا منجی جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پانے والے محدثین تھے۔ اس روئے زمین پر 1400 سالوں میں اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو ائمہ دین محدثین کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا۔ سمجھا تو ابو ہریرہ نے سمجھا، سمجھا تو رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ مناظرہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ مناظرہ ہوا تھا۔ کس موضوع پر؟ حدیث مسرات پر۔ سرہ کہتے ہیں تھیلی کو۔ حدیث مسرات کا مطلب یہ ہے کہ بھینس، گائے، بکری، اس کو منڈی پہ لے جانا ہے، بھئی بدھ کو منڈی ہے، تو 2 دن اس کو دودھ ہی نہ دویا جائے تاکہ اس کا ہوانہ بڑا نظر آئے کہ بڑی دودھ دینے والی دودھلی گائیں، بکری، بھینس۔ سمجھ آتی ہے؟ اس کو حدیث مسرات کہتے ہیں، حدیث مسرات کہتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ 3 دن کے اندر وہ واپس اس کو کرے گا، مجاز ہے۔ ظاہر ہے جب وہ گھر گیا، حقیقت حال کھلی، اس نے جب اس کا دودھ نکالا، اگلے ڈنگ میں، اگلے وقت میں تو اس نے دودھ وہ نہیں دیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ دھوکہ ہو گیا ہے۔ شریعت کہتی 3 دن کے اندر واپس کرنے کا کیا ہے؟ واپس کرے گا 3 دن کے، اور ساتھ 1 سا کھجوریں 2.5 کلو کہہ دو، وہ بھی ساتھ دے گا۔
کہتے اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے. کون ہے؟ ابو ہریرہ. اور ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. طوطے کی طرح رسول اللہ کی حدیثیں رٹتے تھے, حدیثوں کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے تھے. نبوت گویا ہوتی تھی, پیغمبر کی مجلس پہ ہوتے تھے, وہی اترتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تھے, محفوظ کرتے تھے, مگر ان کا مطلب معنی مفہوم سمجھنے سے قاصر رہ گئے. قیاس کیا کہتا ہے؟ قیاس کے تو خلاف ہے. 3 دن دودھ پیا تک 1 سا 2.5 کلو کھجوریں دے رہا ہے, یہ کوئی انصاف کا فیصلہ ہے؟ سمجھے نہیں؟ سمجھ آتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے. کس پر اعتراض ہے؟ کہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں, اور اس فیصلے کو بیان کرنے والا ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے, لہذا وہ غیر فقیہ صحابی کی روایت کو رد کر دیں گے. بھلا صحابہ غیر فقیہ تھے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ اپنے نفسوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو مسلمانوں؟ اللہ اکبر. مناظرہ ہوا ایک شافعی مذہب کا جو کہتا ہے ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے, اور ایک دوسرے مذہب کا. کون سا؟ حنفی مذہب کا. مناظرہ ہوا. اس نے کہا, حنفی بھائی نے کہا, یہ المنتظم ابن الجوزی میں, سیر اعلام نبلاء میں اور دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعہ اور قصہ موجود ہے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. اتنی بات کرنی تھی کہ چھت سے ایک سانپ گرا, اژدہا گرا. اہل حدیث کی کرامت. وہ آگے اور سانپ. لوگوں نے کہا تب. لوگوں نے کیا کہا؟ توبہ کر, تجھے نگلے گا, کھا جائے گا, ہلاک کر دے گا, برباد کر دے گا. یہ تو ایک واقعہ ہے. اب میری عقیدت کیا ہے؟ میری عقیدت یہ ہے, میرے اللہ نے یہ ثابت کر دیا ابو ہریرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو جاننے والا تھا. یہ ہمارا مسلک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے جھک جانے والے اہل حدیث ہیں. سمجھ آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے جھک جانے والوں کے نام اہل حدیث ہے. 100 کمزوریوں کے باوجود رسول اللہ کی حدیث آئے گی, معارضہ نہیں کریں گے حدیث سے, معارضہ نہیں کریں گے. ہمارے ائمہ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے. توجہ فرمائیے, امام بیکی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. محدث احمد بن عبد الرحمن بن نخعی بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا امام مالک کے پاس تھے, امام دار الحجرہ, فقیہ الحرمین, مجتہد مطلق, اہل سنت کا زبردست امام, حدیث کا امام مالک, فقیہ امت, ان کے پاس موجود ہے. ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا, پاؤں کی انگلیوں کا کیسا ہے؟ امام مالک فرماتا ہے لیسا ذالکا, بولیے لیسا ذالکا علی الناس, یہ کچھ بھی, کہتے کچھ لوگوں نے تو چھوڑ بھی دیا تھا. ایک شخص تھا, اس نے کہا امام صاحب اندنا فی ذالکا سنتن, اندنا فی ذالکا, ہمارے پاس ایک کیا ہے؟ نہیں, ہمارے پاس ایک حدیث ہے, ہمارے پاس ایک. یہاں یہ مطلب ہی سمجھو. بعض کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں, کیا ہیں؟ اہل حدیث نہیں ہیں. ہم کہتے ہو بھائیو, جو اہل حدیث ہے وہی اہل سنت ہے, جو اہل سنت ہے وہی اہل حدیث ہے. نام سے حقیقت نہیں بدلتی. سمجھ تو نہیں آتی بات. پٹیاں باندھ لیں نا ماتھے پہ, ہم اہل سنت ہوتے ہیں, اور حقیقت حال تو بات نہیں بنے گی. بات بن جائے گی. مسجدوں کے سامنے اویزہ کر دے اہل سنت والجماعت, فلاں اہل سنت والجماعت. یہ تو اہل حدیث کی کمزوری ہے کہ بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. بدعتی, اور جن کی محدثین کے سامنے چلتی نہیں تھی وہ آج اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں.
ہمیں کون بتائے گا؟ ہم ایک ایک مسئلہ سے واقف ہیں، ایک ایک مسئلہ سے واقف ہیں۔ کہتے جی سنت کیا ہوتی ہے اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ، سنت اور ہوتی ہے، حدیث اور ہوتی ہے۔ بھلے لوگوں یاد رکھو، یہ سنت، یہ حدیث محدثین کی صندوق کے ساتھ ہم تک آئی ہے، ائمہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ یہ کام محدثین کا تھا کہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے۔ آئے دنیا کے اندر ہمیں کوئی بتائے یہ محدث تھا اور سنت اور حدیث میں فرق کرتا تھا، ہم اس کے مذہب کو قبول کریں گے۔ اہل حدیث و سنت اور حدیث میں کوئی فرق بولتے نہیں، شرماتے ہو، اور سنت اور حدیث میں کوئی فرق۔ آپ کو بتا دوں کس نے فرق کیا بر صغیر پاک و ہند میں؟ سب سے پہلے کس نے فرق کیا پتہ کسی کو؟ ہاتھ کھڑا کریں، نہیں پتا؟ اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا، وہ مرتد کافر، کہ سنت اور ہوتی اور حدیث، سمجھ تو کوئی نہیں آئی۔ ہم ہیں مسلک محدثین پر۔ اگر محدثین فرق کریں، محدثین فرق کریں، ساری دنیا فرق نہ کرے تو حق محدثین کے پاس ہے، کہیں سبحان اللہ۔ محدثین فرق نہ کریں، ساری کائنات فرق کرے، حق محدثین کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ ہمیں تو کسی نے جانا ہی نہیں کہ ہم کون لوگ ہیں اور کس حیثیت کے لوگ ہیں۔ عندنا فی ذالک سنت، امام ہے، امام دار الہجرہ، امام دار ہجرہ، کیا شان والا امام تھا۔ ایک مسئلہ واقع ہوا۔ مسئلہ کیا واقع ہوا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ طلاق مکرہ، جبری طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ کوئی بندہ کسی کو گن پوائنٹ پہ کہ اپنی بیوی کو چھوڑو، چھری چاقو دکھائے، دھمکی دے، اس کا گلا دبوچ لے اور کہے ہم آپ کو قتل کریں گے، بیوی کو طلاق دے، طلاق دے تو طلاق واقع، اور بولے طلاق واقع، کس نے بتایا؟ رسول اللہ کی حدیث تو ہے ہی ہے، ہمیں محدثین نے بتایا کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی۔ امام مالک کو بلایا اپنے دربار میں، کہا انکار کر دو، امام مالک نے انکار نہیں کیا، مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا امام کا بازو توڑ دیا۔ اہل حدیث ہو مبارک ہو آپ کو، تمہارے اماموں کو لوگوں نے توڑ کر رکھ دیا۔ محمد کریم کی حدیث کا پرچم ائمہ نے اور بلند کر دیا۔ تم جرت والے لوگ ہو، یہ جرت نہیں، بازو توڑ دیا، نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ کیا مان لیا تھا امام صاحب نے؟ اور بولو تو صحیح، کوئی اندھیری رات تو نہیں، محمد پاک کا دین ہے جو پاکیزہ ہاتھوں میں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ امام مالک کو کوئی قائل کر سکا؟ یہ مسلک اہل حدیث ایسے تو نہیں ہمارے پاس آ گیا، یہ قربانیوں کے ساتھ آیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ کہتا ہے عندنا فی ذالک، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ عندنا فی ذالک، ہمارے پاس عندنا فی ذالک سنہ، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک حدیث ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں وما ہی، وہ حدیث کیا ہے؟ قال حدثنا لیث بن سعد وابن لہیۃ وعمر بن الحارث بن جدید بن عمرو المعافری عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن المستورد بن شداد القرشی قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدلك او يدلك بخنصر ما بين اصحاب رجليه۔ سند پڑھی اپنی، رسول اللہ تک ثابت کی۔ مستورد بن شداد القرشی صحابی بیان کرتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے پاؤں کی انگلیوں کا آپ خلال کر رہے تھے اپنی چنگلی انگلی کے ساتھ، اپنی چنگلی انگلی کے ساتھ۔ یہ تو حدیث ہو گئی، یہ تو کیا ہو گئی؟ یہ حدیث ہے نا۔ امام مالک فرماتے ہیں قربان جاؤں میں امام مالک کے ایمان پہ، عظمت والا ایمان تھا۔ اللہ ہمارا حشر امام مالک کے ساتھ کر دے، اللہ امام صاحب کی برکت ہمیں عطا فرما دے، اللہ امام کی برکت عطا فرما دے، اللہ امام حدیث کی برکت دے دے، اللہ امام حدیث کی برکت اور عزت دے دے، اللہ امام احمد بن حنبل کی عزت اور برکت دے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی برکت اور عظمت عطا فرما دے ہمیں۔ ان ھذا الحدیث حسن، کیا عندنا فی ذالک، عندنا فی ذالک، ان ھذا الحدیث، عند ھذا الحدیث، سمجھ تو نہیں کسی کو آئی؟
سمجھ نہیں آئی؟ عندنا فی ذالک سنت، اس نے کہا سنت ہے۔ امام فرماتا ہے ان ھذا الحدیث حسن وما سمعت بی قط الا الساعۃ۔ ہے مدینے کا امام، وضو کا چھوٹا سا مسئلہ علم میں نہیں آ سکا، کہا میں نے اس سے پہلے تو سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو حکم دیتے، لوگوں وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرو۔ اللہ، ایک بزرگ ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری، دارالعلوم دیوبند کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الحرف الشذی الفیض الباری۔ علامہ بنوری نے اپنی کتاب معارف السنن کے اندر، علامہ تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب درس ترمذی کے اندر، 4 کتابوں کے حوالے ہیں، ایک واقعہ نقل کیا۔ شاہ صاحب نے اپنی 2 کتابوں میں یہ واقعہ ملا کروایا، الحرف الشذی کے اندر اور فیض الباری کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر، نماز 3 رکھتے ہیں، کتنی رکھتے ہیں؟ 2 سلام سے پڑھتے تھے۔ کتنے سلاموں سے پڑھتے تھے؟ کہتے سند بھی صحیح، سند بھی، لیکن حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ 3 وتر 2 سلام سے، درمیان میں کلام بھی کر لیں کوئی، عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری کے اندر، آپ 3 رکعت 2 سلام سے پڑھتے تھے، 2 رکعتیں پڑھی، بیٹھتے کلام کرتے، یہ کام ہو گیا وہ کام ہو گیا، جی ہو گیا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تیسری رکعت۔ سمجھ آتی بات؟ یہ کس کا عمل ہے؟ اور صحابہ کا۔ آج کا حدیث بھی اس عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ائمہ حرمین بھی اس عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ ہیں جی؟ کرتے ہیں، تو شرماتے کیوں ہیں جی بھی؟ جن کے ساتھ اصحاب محمد کا علم ہو وہ شرمانے والے ہوتے ہیں بھلا؟ بھئی آپ تو سینہ تان کر چلیں، آپ ایک حقیقت کو ماننے والے ہیں، اصحاب محمد کے متبعین، ان کے وارثین و نائبین ہیں، آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ تو جرت اور بہادری کے استعارے ہیں، آپ کیوں ڈرتے پھرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو عظمتوں والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں ابھی کیا کہا؟ میرے بھائی تسی ادھروں جو اٹھ کے آئے ہو تو میں نے بولو تو صحیح، ہاں کیوں؟ کیا کہا تھا؟ اوہو میرے بھائی، بزرگوں نے نمبر زیادہ ہیں ماشاءاللہ جی، اللہ جزائے خیر۔ 3 رکعت نماز وتر 2 سلام سے ادا کرتے تھے۔ لَقَدْ مَكَثْتُ وَأَرْبَعَ سَنَةً أَتَفَكَّرُ فِيهِ ثُمَّ صَنَعَ لِي جَوَابٌ يَشْفِي وَيَكْفِي۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 5 سال نہیں، 7 سال نہیں، 10 سال نہیں، 14 سال میں نبی کی حدیث کا جواب سوچتا رہ گیا۔ کتنے سال سوچا؟ کیونکہ یہ حدیث ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم 3 رکعت وتر، کتنے رکعت؟ 2 سلام سے، حدیث ہمارے مذہب کے خلاف، کتنے سال جواب سوچا؟ آئے کوئی ہمارا امتحان بھی لے، ہمارے ایمان کا امتحان لے، ہم جیسے کمزوروں سے تو کوئی پوچھے، رسول اللہ کی حدیث لائیں۔ عملی کمزوری، عمل کر سکے نہ کرے، محمد کی حدیث کے سامنے جھکنا ہم سے کوئی سیکھے، یہ بات ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ اٹھائیں گے یہ نظریں جھکا دیں گے؟ ایمان کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، سمجھ آتی ہے بات؟ امام مالک نے کیا کیا تھا؟ جھکایا کہ نہیں؟ ہمارے اکابر کی سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سر ماتھے کا جھومر بناؤ، اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ۔ اہل حدیث ہو، آپ اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانی ہو، لوگوں کے لیے رحمت و دین کے پاسبان ہو، اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے دین کی پاسبانی کرتے ہو۔ اللہ نے آپ کو مشرف بنایا ہے، اللہ نے آپ کو معکر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو محترم بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ یہ قربانی کے ایام تھے تو میں قربانی کے مسائل کچھ لکھ رہا تھا،
تو لکھتے لکھتے المستدرک علی الصحیحین امام ابن البی الحاکم رحمہ اللہ کی سامنے کھلی تھی، تو میں دیکھ رہا کچھ روایات، تو ادھر ایک اثر دیکھا میں نے. کیا اثر دیکھا؟ اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماموں کی گود میں، اس کے ناخن بڑے ہوئے، 4 مہینے کا تھا. میں نے کہا اس کے ناخن بڑے کاٹتے نہیں. کہتے اس کی ماما کہتی ہے عشرہ ذوالحجہ کے بعد کاٹیں گے. کسی کو سمجھ آ گئی کیا؟ عشرہ ذوالحجہ کے قربانی کرنی ہے نا، کاکے کی بچے کی بھی قربانی کرنی ہے، بیبی کی، ٹھیک ہے جی، سب کی قربانی ہونی ہے. تو ناخن سمجھ تو نہیں آئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عورت تھی، مستدرک کے اندر روایت ہے، اپنے بچے کے ناخن تراش رہی تھی. فرمایا عشرہ ذوالحجہ کے بعد کاٹتی. کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی. میرا دل کرتا ہے اس کانفرنس کو ختم کر دے، اس لائق نہیں ہے آپ کو کوئی بات سمجھائے. مسلمانوں غور تو کرو، کہاں آج کا دور اہل حدیث ایک خاتون بچی کہتی ہے کہ ہم عشرہ ذوالحجہ کے بعد کاٹیں گے. 1400 سال پہلے عبداللہ بن عمر کہتا ہے عشرہ ذوالحجہ کے بعد کاٹتی. سلام اہل حدیث، سلام آپ کو. اللہ کے دین کے ساتھ کیسے چمٹے ہیں. 1400 سال پہلے سے آپ نے بات کی، اس بچی کے تو علم میں کہاں ہوگی. کیا کہتے شیخ صاحب؟ یہ بہت عجیب لوگ ہیں، دنیا ان کو نہیں جانتی ہے. اللہ کی قسم دنیا ان کو نہیں جانتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم رفع الیدین کرتے ہیں نا شروع نماز میں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رکوع کو جاتے بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے ہوئے بھی کرتے ہیں نا؟ بولتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں محض نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے. کہ میں اکثر اوقات کہتا ہوں، ویسے بھی نماز میں کھڑا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں اسی بات کو، ایسے ہاتھ اٹھا. ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک عقیدت اور محبت ہے. کوئی ہم سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے مفت کی دنیا کو اپنا مخالف بنا لیا. دنیا آپ کو غیر مقلد کہتی ہے، دنیا آپ کو وہابی کا نام دیتی ہے، دنیا آپ کو انگریز کی ذریت اور اولاد کہتی ہے، وہ آپ سے الٹے سیدھے سوال کرتی ہے. ایسے رفع الیدین کر لیتے ہیں. اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدیر رسول کی حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں. بخاری میں عبداللہ بن عمر رفع الیدین کرتے آپ کو نظر آئیں گے. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفع الیدین کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد کا عمل بیان کریں لوگوں کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مالک بن حویرث کی بھی روایت بخاری میں موجود ہے، وائل بن حجر شہزادہ یمن کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. مبارک آپ کو، مبارک. لوگ آج باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ رفع الیدین تو منسوخ ہو گیا تھا. میں نے کہا جناب عالی رفع الیدین منسوخ ہو گیا. روایتیں کس کی؟ محدثین کی. کن کی کتابوں میں؟ محدثین کی کتابوں میں. سندوں کے ساتھ کن کی سندیں؟ محدثین کی سندیں. منسوخ کا ٹھیکہ آپ کا ہے. شرم نہیں آنی، شرم آنی چاہیے نا. یا تو مسلک اہل حدیث کے اندر آ جاؤ، پھر تو محدثین کی روایتوں کے بارے میں کچھ بات کرنے کے مجاز بن جاؤ گے. مسلک محدثین سے کوسوں دور اور منحرف ہو کر محدثین کی روایتوں کو، یعنی جس عمل کے ثبوت پر امام بخاری جز رفع الیدین لکھے اس کو آپ منسوخ کہتے ہو. ہم آپ کی بات کو کیسے مان لیں؟ سمجھ کسی کو بھی نہیں آئی، کسی کو کوئی حق نہیں. کہتے منسوخ کیسے؟ جی لا یرفع الا مرۃ واحدۃ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ تو ایک ہی بار رفع الیدین کرتے تھے. جی ابو داؤد ترمذی صحیح ابن ماجہ میں روایت آتی، بے شک آتی ہے. حافظ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ 776 ہجری میں فوت ہوئے. اپنی کتاب خلاصۃ الاحکام کے اندر لکھا ہے اتفقوا علی ضعفہ. عبداللہ بن مسعود کی روایت کے ضعیف ہونے پر 674 ہجری تک تمام اہل علم کا اتفاق رہا ہے. جس کو محدثین ضعیف کہیں اس سے رسول اللہ کی متواتر حدیث اور عمل کو منسوخ قرار دیتے ہو. کیا قیامت نہیں آئے گی؟ غلط ہم ہی رہ گئے. کہتے ہیں اس کی وجہ ذوق بیان کرو. جاؤ محدثین سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ محدثین اتنے عظمت والے لوگ ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں. اگر اس
اس اندھیری رات میں محدثین یہ کہہ دیں دن ہے، اللہ کی قسم ہم کہیں گے دن ہے۔ اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے ہمیں محدثین نظام پر۔ ہر کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے، ہر ایک کی نگاہ خطا کھا سکتی ہے، محدثین کی نگاہیں خطا نہیں کھا سکتی۔ علل حدیث کے ماہر ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر قربان جانے والے محدثین تو رفع الیدین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں منسوخ ہے۔ لوگوں انصاف تو کرو نا، اختلاف کرتے ہو، خلاف کرتے ہو، کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن انصاف بھی تو کرو۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑے، ہمارا تو مسلک ہے، ہم اپنے مسلک کو بیان کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اگر کسی کو شبہ ہے آئے ہم سے بات کریں، ہمارے علماء زندہ ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر اس وقت بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، مردوں کی صف کے پیچھے ہوتے تھے، کیسے کہہ سکتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدہ، رفع یدہ؟ نہیں، بات سمجھ نہیں آئی، صحابی کو مطعون ٹھہرایا، صحابی کو جھوٹا بنایا کہ کیسا کہہ سکتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہ رسول اللہ کو میں نے دیکھا۔ کسی کو اعتراض تو نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آ گیا؟ بچہ کیسے کہہ سکتے؟ آپ تو آپ بخاری کی سند کو اڑائیں، بخاری کی سند کو نہیں اڑا سکے تو صحابی پہ اعتراض کیوں کرتے؟ اللہ کے لیے صحابہ کا احترام کرو۔ کوئی پوچھے آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو صحابہ کرتے تھے، دلیل نہ دیا کرو، دلیل نہ دیا کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی کہتا ہے ہاں صحابہ سے ثابت کرو تو بسم اللہ، بخاری پڑھ کے سناؤ، مسلم نکال کے، دیگر سیاستہ اور دیگر حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے سناؤ۔ مجھ سے تو کتنے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں محدثین کا مسلک یہ ہے۔ کس کا مسلک؟ کہتے دلیل میں کہ جاؤ ان سے جا کر پوچھو، یا تو دعویٰ کرو محدثین ویسے ہی اڑا دیتے تھے۔ محدثین تو حق والے تھے، کیا تھے؟ حق والے تھے، کیا تھے؟ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، انہوں نے دین کس سے لیا تھا؟ صاحب عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمایا کرتے، نہیں سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر ہے، مجھے تو نہیں لگتا تھا ہمارے اسلام فوت ہو جائیں گے، میں تو یہ خیال کرتا تھا سب کے آخر میں فوت ہوں گے، بس میرے خیال میں آپ تو فوت ہو ہی گئے، پر میں نے سوچا آپ جب فوت ہو گئے اللہ ایک نور عطا کریں گے، اللہ ایک نور عطا فرمائیں گے، اللہ نور دیں گے جس بنا پہ ہم دین محمد پر چلتے رہ جائیں گے۔ وہ نور آج اہل حدیث کے پاس بھی ہے، وہ نور۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر چھوٹے بچے تھے، کیسے کہتے ہیں رہے تو رسول اللہ، میں نے نبی پاک کو دیکھا، آپ رکوع کو جاتے، رکوع سر اٹھاتے و رفع الیدین کرتے تھے، 2 رکعتوں سے اٹھ پر رفع الیدین کرتے تھے، یہ کیسے انہوں نے دیکھ لیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا۔ کس پر مسح کیا؟ 2 طریقے۔ کتنے طریقے؟ ایک پشانی والے بالوں پر مسح کیا اور اوپر سے پیچھے لے گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری صورت کون سی ہے کہ پشانی کے بالوں پر مسح نہیں کیا، ایسے ہی ڈائریکٹ پگڑی پر مسح کرتے کرتے پیچھے، اور پیچھے سے 2 طریقے ثابت ہیں۔ کتنے؟ 2۔ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر مسح نہیں کرتے تھے، معذرت کے ساتھ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابی نے آپ کو دیکھا، اصل میں وضو جو کر رہے تھے پگڑی ہل گئی، پگڑی کو سیدھا کرنا چاہ رہے تھے، صحابی نے سمجھا مسح کر رہے ہیں، صحابی نے سمجھا مسح کر رہے ہیں۔ میرے رب کی کرنی دیکھیں پھر، واہ واہ واہ، اہل حدیث تجھے مبارک ہو، آپ کا مسلک، میرے رب نے تیرے مسلک کا دفاع کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تیرے رب نے آپ کے مسلک کا دفاع کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث کا دفاع کیا ہے، اصحاب محمد کا دفاع کیا ہے۔ ذرا آپ سوچئے، غور کریے، اعتراض کیا کیا؟ بولیے،
پگڑی سیدھی کر رہے تھے، صحابی نے سمجھا مسح کر رہے تھے۔ میرے اللہ کی کرنی دیکھیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، رسول اللہ کی پگڑی کا مسح 5 صحابہ محمد بیان کرتے ہیں۔ کتنے؟ بولو، صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرو، سب کو غلطی لگ گئی، پھر تو تمہارا پورا دین ہی غلط ہوا نا۔ اور پھر تو پورا دین ہی غلط ہو گیا، پورا دین ہی غلط ہو گیا۔ دوسری بات، الحمدللہ ہم نے قرآن کے معنی پر بھی پہرا دیا، قرآن کے الفاظ پر بھی پہرا دیا، عقیدہ اہل سنت پر بھی پہرا دیا، لوگوں نے ہمیں متون کیا، مگر ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، لومت و لائم کی پرواہ ہی نہیں کی۔ کوئی ہمیں پسپا کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہم تو عظمتوں والے ہیں، رفتوں والے ہیں، ہمیں کوئی کیسے پسپا کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں توجہ فرماؤ، اہل حدیث کا، محدثین اعظام کا، ائمہ دین کا عقیدہ ہے کہ اللہ رحمان اپنے عرش پر ہے۔ کس پر ہے؟ اور بولو، اللہ کہاں ہے؟ بولتے نہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ جہمی کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ جہمی کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ جہمی کہتا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ موجود فی کل مکان۔ سنی کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے، کہتے نہیں اللہ ہر جگہ۔ کیا دلیل ہے؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دیگر قرآن کی آیات، یہ دیکھیں جی آیت ہے، یہ دیکھیں آیت ہے، محدثین کو آیات دکھا رہے، کس کو؟ سمجھ نہیں ہے کسی کو؟ جس مسئلہ پر ائمہ دین کا اجماع ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا، یک زبان ہو کر ایک دل سے بات نکلی، ایک زبان پر جاری ہو گئی، سب نے کہا رحمان عرش پر ہے، سب نے کہا رحمان عرش پر ہے۔ کیا کہا سب نے؟ او مسلمانوں، ایک محدث، ایک امام، ایک سنی دنیا میں نظر نہیں آتا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جو سزا مقرر کریں، جو سزا آپ مقرر کریں، ہمیں بتا دیں یہ اہل سنت کا امام ہے جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، جو سزا آپ کہیں گے ہمیں قبول ہے۔ ثابت کر دیں تو ہم آپ کے مذہب کو سلام کریں گے، مذہب کو قبول کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ مذہب کو۔ لیکن اہل حدیث کو ریت کی حویلی تو نہیں ہے نا، یہ محدثین کا مسلک ہے جو چلتا ہوا آیا ہے، چلتا ہوا آیا ہے۔ ہم نے خود تو نہیں گھڑا، لوگوں نے تو مذہب خود دنیا میں متعارف کرائے، لوگوں نے خود مذہب گھڑے، لوگوں نے خود گھڑے، مکتب بنائے، مذہب بنائے۔ ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم ظاہری ہیں۔ یاد رکھو، اہل حدیث ساری نسبتوں سے پاک، ساری نسبتوں سے پاک، یہ تو محمدی ہیں۔ کون ہے؟ محمدی ہیں۔ رحمان کہاں ہے؟ اللہ رحمان اپنے عرش پر، اللہ رحمان اللہ۔ اچھا، میں ایک دفعہ کیا سوات کے علاقہ میں تو بس میں بیٹھا تھا، اس وقت یہ شدت والا سلسلہ نہیں تھا، تو ساتھ ایک مولانا میرے بیٹھ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا بھی اللہ کہاں ہے؟ وہ تو بدک جائے شیخ صاحب، وہ تو کہتے یہ کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو اللہ کہاں ہے؟ وہ پٹھان بندہ مجھے تو جناب پڑ گیا لالا کر کے۔ میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، ایسا کرتے ہیں ذرا حوصلے سے پیچھے سے کوئی بچہ بلاؤ۔ اتفاق سے پچھلی سیٹ پر ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی 7-8 سال کا، 3-4 سال کے 2 بچے تھے، وہ 3 سال والے کو بلایا، پشتوں میں پوچھا اللہ کہاں؟ اس نے کہا اوپر۔ میں نے کہا اس کے ساتھ بھی جھگڑو، منہ ماری اس کے ساتھ بھی کرو، میں تو ویسا بیچارہ مسافر ہوں۔ اس کو پھر میں نے سمجھایا، وہ جس مکتب تھا 1 گھنٹے میں نے 45 دلیلیں اس کے مذہب کے حوالے سے دی، اس کا منہ بند کر دیا۔ گاڑی کے اندر کتنی دلیلیں؟ ایسے اللہ نے میرا دماغ کھولا، ایسے کھولا، میں کہا سنتے جائیں۔ پھر اس نے مجھے چائے پلائی۔ چائے کون سی؟ وہ کھوپا سے نہیں ہوتا، جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ گری والی چائے میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم پی، انہوں نے مجھے پلائی۔ مسئلہ کہ حدیث کی برکت ہے نا۔ اللہ رحمان کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی کافر کے بچے سے پوچھو، جس نے ہمارے اللہ کا کبھی نام نہ سنا ہو،
اور کالے کافر کے گھر پیدا ہوا ہو یا کسی جنگل میں پیدا ہوا، اللہ کا نام نہ سنا ہو، پوچھیں این اللہ، اللہ کہاں ہے، وہ کیا کہے گا؟ یہ مسلک اہل حدیث کی صداقت ہے، ہماری دعوت کا یہ بنیادی نقطہ ہے، دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ ان کے یہ خود مولانا تروں والے، جبوں والے، کبوں والے، خانقاہی نظام والے، پتنی کن کن سلسلوں والے، ان کے چھوٹے بچے ابھی بھی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، اور یہ کتابیں لکھتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ تضاد ہے، یہ کیا ہے؟ اور کھلا تضاد ہے۔ ایک لونڈی بکریاں چرا رہی، بھیڑیا آیا بکری اٹھا کے لے گیا، مالک نے تھپڑ مارا، نالائق تو ایسی اور ایسی ہے، توجہ نہیں تھی، بکریاں اٹھا کے بھیڑیا لے گیا۔ بعد میں ترس آیا کہ میں نے بیچاری کو خام کا تھپڑ مارا، آپ سلم کی خدمت میں حاضر ہوا، محبوب میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، پوچھا این اللہ، کیا این اللہ، کیا کہا؟ یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے، کس کی سنت ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا ہے؟ بولیں تو صحیح، این اللہ کس کی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، این اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ، اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ فی السماء، ما انا، میں کون، من انا، میں کون ہوں، انت رسول اللہ، ہی مومنہ فاتقھا، یہ تو مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوا، استوا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنے عرش پر بلند ہوا۔ یہ عبداللہ ابن عباس عالم اہل بیت، مفسر قرآن، ترجمان قرآن نے یہ معنی کیا۔ استوا کا معنی اعلیٰ، امام تبری نے یہی بیان کیا، مجاہد بن جبر نے بھی یہی بیان کیا، دیگر علماء محدثین نے، حتیٰ کہ امام بخاری نے بھی یہی معنی بیان کیا کہ رحمان اپنے عرش پر بلند ہے، بلند، اعلیٰ ورتفع، اعلیٰ ورتفع، اپنے عرش پر بلند۔ اللہ کہاں ہے؟ یہاں اللہ کا علم، اس کی قدرت، اختیار اور تصرف اور قبضہ ہے، یہاں اللہ کی ذات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں، پھر الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، آپ سے سوال کرتے ہو، ہم کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، سوال کیوں کرتے ہیں الٹے سیدھے؟ یہ تو محدثین کے دماغ میں بھی سوال آئے، انہوں نے تو نہیں کی یہ سوال، آپ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں استوا کا معنی انہو استولا علی عرشہ، اللہ نے اپنے عرش پر تسلط اور قبضہ جما لیا۔ پہلے اللہ کا تسلط اور قبضہ نہیں تھا؟ پہلے نہیں تھا؟ سمجھ آتی ہے بات؟ الرحمن علی العرش استوا، رحمان کہاں ہے؟ صبح جا کر پوری بستی اور آبادی کے بچوں سے پوچھو بیٹا اللہ کہاں ہے، سب کہیں گے اللہ اوپر ہے، سب کہیں گے اللہ اوپر ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ، اللہ شاہراگ کے قریب، اللہ دلوں میں ہے۔ بعض تو کہتے ہیں اللہ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قبضہ کر لیا۔ کتنا باطل عقیدہ، اہل سنت کے مسلک کے خلاف۔ اہل سنت والجماعت محدثین اعظام یہ کہتے رہ گئے اول سے لے کر آخر تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سارے کے سارے مومن مسلمان یہ کہتے رہ گئے الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعت و ینقص بالعصیان۔ اور سنی کا مذہب کیا ہے؟ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، ایمان یہ کہتے ہیں ایمان بڑھتا گھٹتا۔ کیا حیثیت ہے؟ دلائل دیتے ہو، محدثین کو دکھاتے ہو، یہ دیکھو دلیلیں ہیں۔ دین سمجھا جا چکا ہے، کس نے سمجھا ہے؟ امام اہل سنت نے سمجھا ہے۔ آج دنیا میں بعض نالائق محدثین کو دلیلیں دکھاتے ہیں، یہ دنیا کی کمزور ترین کوشش ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے ظلم کیا۔ فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ فلما آتاہا نودیا، موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی۔ ندا کہتے ہیں دور سے آواز کا آنا۔ اہل عرب کا اجماع اور اتفاق ہے، ایک ہی معنی ندا کا ہے، دور سے آواز کا آ جانا، اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے۔
کہتے ہیں درخت کے اندر سے آواز آئی. کس سے اندر سے آئی؟ سب کہو استغفر اللہ الیاذ باللہ. اہل حدیث ہیں جو اللہ کے دین پر مسلک محدثین پر ہیں، ورنہ دنیا نے قرآن کا بھی حشر نشر کرنے کی کوشش کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو. کس سے آئی؟ یا موسیٰ. آگے کیا ہے؟ انی نہیں آیت پڑھیں. انی ان اللہ انی رب العالمین. درخت نے کہا انی ان اللہ رب العالمین. سمجھ آتی ہے بات؟ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام محدثین ائمہ دین، اصحاب محمد، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اسلام، ائمہ خدا، سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ درخت کی جانب سے آواز آئی، نہ کہ درخت کے اندر سے آواز آئی. مگر کیا کہیے، جتنے علماء دو بند ہیں، جتنے علماء بریلی ہیں، جتنے علماء دو بند ہیں، جتنے بریلی ہیں، سارے کے سارے یہ کہتے ہیں درخت کے اندر سے آواز آئی ہے. بتاؤ محدثین کا مبارک علم کیا کہتا ہے اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ ظلم نہیں ہے لوگوں. فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، پھر درخت نے کہا کہ انا ربک. ایسی ہے رب العالمین. درخت کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں. یہ معنی بنے گا؟ کہتے اللہ نے درخت کے اندر آواز پیدا کر دی تھی. اللہ نے درخت کے اندر آواز پیدا کر دی. بات سمجھ نہیں آتی. عقیدے کی خرابی کہاں سے کہاں لے گئی. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے رحمان اپنے عرش پہ ہے، جس کی طرف دعوت دینی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جسے امید رکھنی ہے، جسے رجا کرنی ہے، جس سے ڈرنا ہے، جس کے سامنے قیام کرنا ہے، جس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جس کے سامنے گریہ زاری کرنا ہے. وہ ہمارا اللہ، وہ ہمارا اللہ، وہ رب العالمین. وہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے. مگر جامی کیا کہتا ہے؟ جامی کہتا ہے اللہ شاہ راہ کے قریب ہے. شاہ ہر کے ایک دل میں ہے، ہر دل میں ہے. ہم کہتے ہیں ہندو اور یہودی و نصارہ کے دل میں بھی ہے. باتیں کیسی کرتے؟ اللہ اکبر. ہمارے علماء نے ان کا رد کر دیا، ان کو بتا دیا، جواب دے دیا. اور آخری بات، شیخ تشریف بات لمبی ہو گئی، اختصار کے ساتھ. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ حق پر کیسے ہیں؟ ایک تو آپ کہیں حق پر اس لیے ہیں کہ ہم وحی کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں. وحی ہمارے دین کی بنیاد وحی پر ہے. ایک بات، اس وحی کی تعبیر اصحاب محمد سے اور محدثین سے لیتے ہیں. ہم نے وہ کبھی صحابہ اور محدثین کی تعبیر کے خلاف دین کی تعبیر پیش کی. قسم اٹھا لیں ہم سے کوئی طلاق لے لے، ہم طلاق دینے کے لیے اپنی بیویوں کو تیار ہیں. اللہ کی قسم ہے، اصحاب محمد نے اور محدثین نظام نے اللہ کی کتاب کی، رسول اللہ کی حدیث کی جو تعبیر کی ہے، جو معنی مطلب لیا ہے، وہ ہمارا دین ہے. ہم اس سے منحرف نہیں ہیں. ایک جزی بتا دے. نہیں بتا سکیں گے. دوسری بات، ہم صحابہ کے مسلک پر، ان کے علم پر، عقیدے پر کیسے رہ گئے؟ سوال تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو دوسرے کیوں نہیں؟ بات سمجھائی. کبھی میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی جاتی ہوگی لیکن میرے ذہن میں جاتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اصحاب محمد سے محبت کرتا ہوں، اس کے عقیدے کے اندر گمراہی کیسے آ گئی؟ اس کا جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا. جو کہتا ہے میں اصحاب محمد سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے عمل میں بدعت کیسے آ گئی، عقیدے کے اندر گمراہی کیسے آ گئی؟ یہ بات مجھے ابھی تک نہیں سمجھی. اصحاب محمد دنیا میں آئے اس لیے تھے حق کو حق واضح کرنے کے لیے اور باطل کو باطل بتانے کے لیے.
یہ اس کا دعویٰ ہے میں صحابہ کو بھی مانتا ہوں اور پھر گمراہی بھی اس کے عقیدے میں ہے، کہتا ہے صحابہ کو بھی مانتا ہوں اور اس کے عقیدے کے اندر بدعت بھی آ گئی۔ بھائی یہ کھلا تضاد نہیں تو کیا ہے؟ یہ بات ہمیں اب تک سمجھ نہیں آئی۔ ہمارا دعویٰ ہے ہم صحابہ کے علم پر ہیں، ہم محدثین کے علم اور ان کے دین اور فہم ان کے عقیدے پر ہیں، مگر دوسری طرف کوئی مائی کا لال آئے وہ ہمیں بتائے آپ کے عقیدے کے اندر یہ گمراہی ہے، ہم اس گمراہی کو ٹوکری میں پھینکیں گے، کہے تمہارے عقیدے میں یہ بدعت ہے، تمہارے عمل میں یہ بدعت ہے، ہم اس کو سمندر برد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری۔ آخری بات، ہم صحابہ اور محدثین کے مسلک پر کیسے ہیں، رہ کیسے گئے؟ توجہ دے حضرت، ستان دیو میں نو تسی بیچارے نو توجہ دینے جی اللہ کے لیے، مجلس کے آداب نہیں ہے بھائی، نہیں سننا چاہتے اللہ کے لیے اٹھ کے چلے جائیں، کیا مسئلہ؟ ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا اس کو سنائیں گے۔ کدھر ہیں آئی صاحب ہمارے؟ ایک اکیلے ساری صاحب، اچھا جی، ہم صحابہ اور ائمہ اہل سنہ محدثین کے عقیدے پر کیسے رہ گئے، ان کے عمل پر کیسے رہ گئے، ان کے علم پر کیسے رہ گئے؟ سمجھ آتی ہے؟ آخر وہ کون سی گدڑ سنگھی ہمارے پاس جس بنا پہ ہم اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم صحابہ پر ہیں، صحابہ کے عقیدہ و عمل پر، محدثین کے عقیدہ عمل پر ہیں۔ محدثین کا علم سب سے فائق، وہ ہماری دلیل ہے۔ محدثین کا علم سب سے بلندتر، سب سے بلندتر، سب سے بلندتر، ان کا علم ہماری دلیل ہے۔ ان کا علم، ان کی دلیل اللہ کی وحی ہے، ان کی دلیل اللہ کی وحی ہے۔ آخر کیوں ہم مسلک محدثین پہ رہ گئے، کیوں ہم حق پہ رہ گئے؟ اس لیے کہ ہم مقلد نہیں ہیں، ہمارے پاس تقلید نہیں۔ یہ بات جس کی سمجھ آ جائے میں اس کو ماتھا چومنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم کیا نہیں کرتے؟ تقلید ایسی بری مؤنث ہے، ہر وقت خباثت جنم دیتی رہتی ہے۔ کبھی تو یہ شرک ہوتی ہے، کبھی کفر ہوتی ہے، کبھی ضلالت ہوتی ہے، کبھی بدعت ہوتی ہے، اور بدعت کے اندر خیر، تقلید کے اندر خیر، اور بولو تقلید کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ ہم لعنت بھیجیں تقلید پر، کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے مسلک محدثین کافی ہے کہ نہیں کافی؟ کافی ہے نا؟ کفایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ امام اوزائی نے کہا تھا اس پر نفس کالا سننا وقف حیث وقف القوم وکل بما قالوا کفو عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح فإنہ یسعک ما وسعہم۔ جو محدثین کا مسلک، ائمہ کا مسلک ان کو کافی ہو گیا، وہ آپ کو بھی کافی ہو جائے گا۔ تو تقلید کی ضرورت، اور تقلید ہے کیا؟ پہلے یہ بھی جان لو، جس کے پاس تقلید آ گئی اس سے حق چھوٹ گیا، ناراض مت ہوئیے گا، اس سے اصحاب محمد کی محبت اور صحابہ کا عمل اور عقیدہ چھوٹ گیا۔ جس نے تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا اس کے پاس ائمہ اہل سنت کا عقیدہ، عمل اور دین نہیں رہ گیا۔ ہمارے پاس کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تقلید نہیں۔ ہمارا اللہ فرماتے ہیں قُلْ انظُرُوا، کیا فرماتے ہیں؟ بھئی نظر کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو، تحقیق کر لو۔ اللہ ہمیں تحقیق کا کہتے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے علماء کو، جو ان کی نظر میں علماء ہیں، جو ان کی علماء ہیں، ان کے رہبان درویش، ان کے جو درویش اور پیر ہیں، ان کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ کہتے ہیں ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے۔ وہ کہہ دیں حلال، اللہ کے حلال کو حرام کہہ دیں تو کہتے ہیں حرام ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ رب بنایا کہ نہیں بنایا؟ روز قیامت بھی کافر کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، اذ نسویکم، ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، من کل وجہ نہیں،
من کل وجہ نہیں، دنیا میں کوئی کافر من کل وجہ کسی چیز کو، مخلوق کو اللہ نہیں کہتا۔ کوئی کہتا ہے یہ پھٹی اللہ ہے، مثلا اس کا کوئی پجاری ہو، وہ کسی نہ کسی حوالے سے بات کرے گا نا، اس کو مطلق اللہ تو نہیں کہے گا، کہے گا اذ نسویکم برب العالمین، ہم تمہیں رب بناتے تھے۔ کیسے؟ تم کہتے ہو یہ حلال ہے تو ہم کہتے ہیں حلال، تم کہتے ہو یہ حرام ہے یہ حرام۔ ایک اللہ کا دین ہے، ایک اللہ کا دین ہے، ایک طرح اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں امتی کی بات کو دین کا درجہ جو ہے نا یہ تقلید ہے۔ مسلمانوں یہ دین ہے؟ اور پیغمبر کیوں آئے؟ کوئی آپ سے سوال کرے پیغمبروں کی بعثت کیوں آئی؟ اس لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اس لیے زمین سے تقلید کا کلا کما کریں۔ سمجھ نہیں آئی؟ اور یہ تقلید ایسی ہے جس نے نبیوں کو قتل بھی کروا دیا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ کہتے تھے، دعوت دیتے، کہتے ہم آباء و اجداد کی تقلید۔ کس کی تقلید؟ بھئی آباء و اجداد کی تقلید بھی ہوتی ہے، مولانا حضرات کی بھی ہوتی ہے، اپنے نفس کی تقلید بھی ہوتی ہے۔ تقلید کی تو بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں امتی کی بات کو جس پر اللہ نے کوئی برہان اور دلیل نہیں اتاری، اللہ نے کوئی برہان اور دلیل نہیں اتاری، اس کو دین بنانے کا نام تقلید ہے۔ بھلے لوگوں ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم اس کو دین بنائیں کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں امتی کی بات کو دین کا درجہ دے دیں، یہ سر تو ہمارا تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر اس کو ہم دین نہیں مان سکتے، اس کو دین نہیں مانیں گے، اس کو دین یاد آئے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی۔ میں آپ کو بتاؤں تقلید کی مذمت پر قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں؟ 40 آیات۔ کتنی آیات؟ اگر وقت ہوتا تو 40 آیات میں آپ کو سناتا۔ ایک آیات پڑھ کے سناؤں؟ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں، تمہیں اہل ذکر سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ ان سے پوچھنا ہی تقلید کی موت ہوتی ہے، پوچھنا ہی تقلید کی۔ تقلید کا بطلان کرنا ہو تو کسی سے دلیل مانگ لو، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہی تقلید ہے نا۔ 40 آیات ہے۔ کتنی آیات ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اعلام الموقعین کے اندر تقلید کا بیان کیا ہے، پہلو اور بعد کا علم جمع کر دیا، بے مثال بے نظیر کتاب لکھی ہے۔ ہر عالم کو پڑھنی چاہیے، اسے کوئی عالم مستغنی نہیں ہو سکتا۔ کمال تعریف کی ہے اس کی۔ تقلید ہوتی کیا ہے؟ الاعراض عن القرآن والسنن۔ تقلید میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو ناقل ہوں، ابن قیم کہتے ہیں۔ ہم نے ابن قیم کی بات کو مان لیا، اس کو اپنا دین بنا لیا، اس کو حق کہہ دیا۔ الاعراض، التقلید کیا ہے؟ تقلید الاعراض، تقلید کیا ہے؟ عن القرآن والسنن وآثار الصحابہ۔ کیا معنی؟ قرآن سے منہ موڑنے کا نام تقلید ہے۔ مقدمہ جیتے کہ نہ جیتے، اور قرآن سے منہ موڑنے کا نام، اور رسول اللہ کی سنت اور حدیث سے منہ موڑنے کا نام، اصحاب محمد کے آثار کو چھوڑنے کا نام، واتخاذ رجل بعینہ معیارا علی ذالک وترک النصوص علیہ وعرض علیہ وقبول کل ما افتى ورد کل ما خالف۔ یہ ہمارا امام ہوتا ہے، ہمارا امام ہوتا ہے، ہمارا امام بہتر جانتا ہے۔ چھوڑو وہ حدیث کو، وہ بہتر جانتا ہے، آیت کو وہ بہتر جانتا ہے، جاؤ ہمارے امام سے پوچھو۔ یہ کہتے ہیں نا امت کے اجماع کے خلاف، قرآن حدیث کی نصوص کے خلاف، اپنے امام کے مذہب کو بالا کریں گے، قرآن حدیث کی نصوص کو ترک کر دیں گے۔ جو وہ فتویٰ دے وہ صحیح، جو رد کر دے جس بات کا وہ بات ان کی نظر صحیح ہوتی ہے۔ بھائیو ہم ایسی چیز سے بری ہیں، ہم ایسی چیز سے، ہم قرآن اور حدیث پر کیوں ہیں، آثار صحابہ پر کیوں ہیں؟ ہم نے کوئی بندہ مقرر نہیں کیا، کوئی بندہ جس کی ہم پیروی کریں، جس کی ہم پیروی کریں۔ آخری بات، اجازت دیں تو آخری بات، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں کہتے تم غیر مقلد ہو، وہ ہمارا نام پکارو نا، شرماتے کیوں ہو؟ کوئی بندہ کسی کو گالی دے کر بلاتا ہے، کوئی اچھا کام ہے، بولے نام اس کا ہے عبداللہ، اور اس کو کوئی اور نام دے دیتا ہے نتھو خیرہ، یہ اچھا کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے نا، صحیح ہے؟
اور ہم تو اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، ہمیں اہل سنہ کہہ کر پکارا کرو، یا سنی، ہمیں اہل حدیث کہہ کر پکارا، ہم اہل حدیث ہیں۔ ان کی کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ اہل حدیث نام زمین سے مٹ جائے نا تو کیا بات ہے جی، کوئی لفظ ہمیں اہل حدیث کا سننے میں نہ آئے، بڑے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، مٹ گیا پھر نام نا، ایسے ہی ہے۔ میرے اللہ نے لفظ اہل حدیث کو بھی بلندی عطا کر دی ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جتنا دبایا، جتنا مٹانے کی کوشش کی، اتنے اللہ نے اس کو رفتیں دے دی، چمک گیا اہل حدیث کا نام، اہل حدیث کا نام، اہل السنہ والجماعت کا نام چمکا۔ ہم سنی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اہل السنہ محدثین اعظام کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنی ہیں۔ آؤ ہم سے، ہمارے سامنے کوئی بیٹھے، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ محدثین کے موافق ہے، یہ مخالف ہے، یہ تو ہم بتائیں گے نا، اس بیچارے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس بیچارے کو ہم پوچھتے بھائیو آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم علماء نہیں ہیں، اس درجے کے علم ہمارے پاس نہیں ہے، دین مشکل چیز ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم تقلید کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ حق کیا ہے، باطل کیا، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا ہے، ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ، اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارا امام ہے، ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ آپ کو بھائی دین سمجھ نہیں آتا، حلال و حرام کی پہچان نہیں، جائز و ناجائز کا فرق نہیں کر سکتے ہو، تو مجبور ہو آپ تقلید کرتے ہو۔ آپ کو پتہ کیسے چل گیا کہ آپ کا امام حق والا امام ہے؟ ہم تو شافعیوں سے بھی پوچھیں گے، مالکیوں سے بھی پوچھیں گے، حنبلیوں سے پوچھیں گے، ہر مقلد سے ہمارا یہ سوال ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب ہماری باری ہے نا، بات نہیں سمجھے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کہتے ہو ہم نالائق ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں نا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس امام کی بھی جو وہ کہے گا ہم آنکھیں باندھ کر کے کہیں گے اطعنا سمعنا واطعنا۔ پتہ کیسے چل گیا امام حق کا امام ہے؟ بس یہ بتاؤ ہمیں، آپ کو حق اور باطل کا تو فرق نہیں آتا، اس لیے تقلید کرتے ہو، امام تمہارا حق پر ہے، اس میں کیسے جان لیا؟ یہ کوئی نسخہ ہمیں بھی دو۔ سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی۔ اگر کہتے ہیں ہاں ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، جائز و ناجائز و حلال و حرام اور صحیح غلط میں تفریق کر سکتے ہیں، تو پھر تقلید کیوں کرتے ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔